یہاں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تمام تر ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتی ہے اور آئندہ الیکشن میں اگر وہ جائے گی تو موجودہ حکومت میں خراب گورننس کا الزام جو ہے وہ دیگر جماعتوں پہ ڈال کے جائے گی؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، لندن پلان اور لندن میٹنگ میں یہ بات ہوئی باقاعدہ کہ جناب ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ 37 وزارتوں میں سے ہمارے پاس جتنی وزارتیں ہیں اس سے زیادہ وزارتیں تو ہماری اتحادیوں کے پاس ہیں، اور جن کے پاس وزارتیں ہیں ان کو کوئی گالی نہیں نکال رہا، ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، ان پر کوئی بات نہیں کر رہا، وہ مزے لوٹ رہے ہیں۔ ساری عوامی نفرت، عوامی گالیاں، عوام کی گالیاں مطلب عوام کی طرف سے جو نفرت ہے وہ عوام کی طرف سے ووٹ بینک خراب ہونا ہے وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ ہمارے ارکان اسمبلی کہہ رہے ہیں جناب آپ نے کیوں حکومت لی، ہمیں حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، ہم اس سے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر ہم پیٹرول مہنگا کرتے ہیں عوام خراب ہو جائے گی، پیٹرول مہنگا نہیں کرتے تو اس نے کہا جی پھر ہماری معاشیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج رانا صاحب نے یہ بھی تو کہہ دیا ہے نا کہ پیٹرول مہنگا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے سستا کر دیا، یہ انہوں نے کہا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ غیر قانونی طور پہ انہوں نے غیر قانونی کہا، تو رانا صاحب نے تو کہہ دیا کہ مہنگا کرنا چاہیے تھا، سستا کر دیا۔ اچھا ایک طرف اب نہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا غیر قانونی طور پہ پچھلی حکومت نے اس کو سستا رکھا۔ چلے جی اب آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں کوئی، اس کا مطلب اس دفعہ بھی انہوں نے یہ سستا کیا ہے جو چند دن پہلے، یہ بھی غیر قانونی ہے، یہ بھی پھر انہوں نے کیا نا یاسر، چند دن پہلے جو شہباز شریف صاحب نے اسمبلی مسترد کی ہے عید سے پہلے برقرار رکھیں جو قیمت، تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی کیا، پھر اس میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ اب لندن میں یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی مولانا صاحب اور باقی سارے جو ہیں وہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں، ہماری طرف لانا چاہتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو، اسحاق ڈار صاحب مفتہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو، سبسڈی واپس لیں، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں مر جائیں گے، وہاں پہ بیٹھے دیگر لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم، ان کا مر جائیں گے نہ کوئی اور ملک ہمیں امداد دے گا، یہ ڈالر چلا جائے گا 225 روپے میں، جب ڈالر 225 میں چل جائے گا تو پھر کاروبار کہاں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے یاسر آج ایشیا کی سب سے بڑی لوہا مارکیٹ جو مصری جا ہے آج کے دن تک نہیں کھلی، کاروبار شروع نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ڈالر کی قیمت کہاں جائے گی، حکومتی پالیسی کیا ہوگی، باقی معاملات کس طرح چلیں گے۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں بڑی، فیصلہ یہ ہو گیا جناب کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے تو پھر سارے اتحادی مل کے اعلان کریں، ان کی مشاورت ہو، ان کے کمنٹس ہوں اور اس میں اعلان کیا جائے تاکہ کسی ایک کے گلے یہ نہ پڑے، خاص کر مسلم لیگ نون نہیں، وہ اگر نہیں بڑھانی کہتا پھر بھی یہی کرے، پھر بھی یہی کرے، بلکہ وہاں کہا گیا، وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ جناب مولانا صاحب اور زرداری صاحب تو عوام کی ہمدردیاں لے رہے ہیں کہ نہ قیمتیں بڑھیں پیٹرول کی، نہ سبسڈی ختم ہو، تو ہم یہاں پہ فیصلہ ملکی معاشیت کے لیے کر کے جائیں، تو وہ اگر ہم بڑھاتے ہیں تو کل کو یہ کہیں گے جناب ہم نے تو کھل کے مخالفت کی تھی حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی کہ یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا جناب یہ ہم سے گیم کر رہے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ ہم سے گیم کر رہے ہیں، تو پھر جو ہم سے گیم کر رہا ہے اس کو بھی اسی کھیل میں پھنسا دیں۔ یہ ہوا ایسا، یہ آپ کو میں نے 3 بڑی خبریں دی ہیں، یہ ہو گیا، اور اب یہ کل یا پرسوں میں یا اگلے 3 مثلا اسی نیکسٹ ویک میں اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی۔ پھر وہاں پہ یہ بھی فیصلہ ہوا، ایک تو ہم نے کل بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کے مارچ کو روکا جائے، جیسے بھی روکا جائے، رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، گرفتاریاں کی جائیں، جس طرح آج خان صاحب خود کہہ گئے کہ 2 دن پہلے پیٹرول بند ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، ہم اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا معاملہ 2 دن پہلے ہی لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، کون کہاں پہ ہوگا، اور یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے جلسوں کی تحریک جو ہے اس سے پہلے ہی اسلام آباد کی کال دے دی جائے، کیا ایسی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ پہلے کی کال؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ایک ہی صورت میں ہوگی، اگر گرفتاریاں ہوں گی، میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر گرفتاریاں ہوں گی بڑی گرفتاریاں تو اس وقت پھر یہ کال دی جا سکتی ہے، پھر سارے جلسے ختم اور پھر کال دی جا سکتی ہے۔ اور 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا، یعنی صورت ہے یہ صورت موجود ہے، گرفتاریوں کی صورت میں یہ جو تحریک ہے یہ اسلام آباد کا رخ کر سکتی ہے، اس سے بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے گا بڑی کلیئر اور صاف سے، کے پی کے سے آپ گرفتاریاں نہیں کر سکتے، 300 کی لسٹ پہ بنا لیں، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے۔ آپ بلوچستان سے بھی پوری کوشش سے گرفتاریاں نہیں کر سکتے، پنجاب کے اندر آپ گرفتاریاں کر سکتے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر گرفتاریاں آپ کن کی کریں گے؟ 300 لوگوں کی لسٹ بن گئی، اوکے بھئی اب تو 300 کا معاملہ نہیں ہے، اب تو 3 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ اب تو وہ شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بھی ممبر تھا وہ بھی نکل آئے، کس کو روکیں گے؟ کیا آپ خواتین کو پکڑ لیں گے؟
آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے حماس اظہر کو پکڑ لو، آپ کہیں گے فواد چودھری کو پکڑ لو، آپ کہیں گے ڈار کو پکڑ لو، آپ کہیں گے فردوس اشرف کو پکڑ لیں، آپ کہیں گے فرق حبیب کو پکڑ لیں، آپ شفقت محمود کو پکڑ لیں، آپ چاہیں گے میاں محمود الرشید کو پکڑ لیں، براز راس کو پکڑ لیں، میاں اسلم اقبال کو پکڑ لیں. یہی ہوگا نا جن جن کے نام ہیں ایکٹیو ہے. آگے رانا صاحب لسٹ یہی ہے نام جتنی روانی سے آپ نے لیے؟ جی بالکل لسٹ یہی ہے. اچھا میرے پاس اور بھی نام ہے، یہ میرے پاس موجود ہے. میں نے کہہ سکتے ہیں کہ سول خفیہ ادارے اچھا سے میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے اور اس پہ اور بھی نام شامل ہے. لیکن حکومت اس معاملے میں بیک فٹ پہ بھی تو جا سکتی ہے نا. عوامی رد عمل کا اگر انہیں زیادہ ہو گیا نا. آج کیا ہوا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، آج کیا ہوا ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر اگر وہاں سے اس طرح کا رد عمل نہ آتا تو پھر عمل درآمد اس پہ ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں، ابھی بھی عمل درآمد انہوں نے کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کرنا ہے. تو پھر وہی تو بات میں پوچھ رہا ہوں بھائی. آج کا پریشر ان سے نہیں سنبھل سکا. اچھا دوسری، آج انہوں نے جس گراؤنڈ میں جلسہ رکھا وہ گراؤنڈ تو سیالکوٹ کے اپنے لوگوں کو علم نہیں تھا کہاں پہ. وہ کوئی اتنی معروف گراؤنڈ تو نہیں تھی. آج انہوں نے چیک کیا کہ وہاں پہ کتنے لوگ پہنچتے ہیں، پھر انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی، پھر انہوں نے چیک کیا کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کتنے لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. آج کے رزلٹ کے بعد اب حکومت کو بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑے گی. میں آج چلے آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دیتا ہوں. پر کئی اہم ترین پولیس افسران جن کی لسٹیں بنی تھیں کہ وہ پنجاب میں تعینات ہوں گے، یا سر انہوں نے آج انکار کر دیا ہے اپنی تعیناتی کے لیے وجہ سے. کئی آر پی اوز ڈی پی اوز لگنے والے جو تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی ایک ہی صورت میں لگیں گے، ہم سے آپ کرائم کی ریشو، آپ سے ہم جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کی توقع رکھیں. ہم کسی سیاسی ڈیل حصہ، لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں بنیں گے. مجھے ایک بڑے اعلیٰ افسر نے کہا، اس نے کہا صاحب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں؟ آپ یہ کہتے ہیں پنجاب میں پولیس جو ہے اپنی آواز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، تو اس سے بڑی بات اور کیا؟ بھائی جی مجھے میں نے یہی بات پولیس افسر سے کی. میں کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں کر کیا رہا ہوں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ مہینہ سوا مہینے کے حالات ہیں. اس میں ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ پارٹی بننے کے بعد ہم کہاں نوکری کریں گے؟ اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا مجھے بتائیں یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن تھا، اس نے کہا بھگتا کس نے ہے؟ اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ آج کے دن تک کچھ لوگ تو لگ گئے، لیکن کتنا عرصہ ذلیل ہونے کے بعد، کتنا عرصہ در بدر ہونے کے بعد. صاحب یہ بڑی بات نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ 3 دہائیوں میں تھانہ کلچر برباد کیا انہوں نے تھانہ کلچر کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں، وہ بھی دوبارہ سے اقتدار میں آئی ہے تو ڈپارٹمنٹ کھڑا ہے کہ نہیں؟ یا سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں بڑی کلیئر اور صاف ایک بات بتا دوں. آپ جب جن ادوار کا ذکر آپ کرتے ہیں ان ادوار میں سوشل میڈیا اس طرح ایکٹیو نہیں تھا. ان ادوار میں میڈیا پہ بے انتہا کنٹرول تھا. ان ادوار میں ٹویٹر پر اس طرح کمپین نہیں چلتی تھی. ان ادوار میں کبھی کسی کی چھپ کے ہوئی بات اس طرح سامنے نہیں آتی. اب حالات چینج ہو گئے. اچھا اب نوجوان جو ہے نا، جس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، وہ موبائل پکڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں ہوا ہے، ٹک ڈال دیتا ہے، اچھا ہو برا ہو فوری اظہار کر دیتا ہے. اب افسران کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی گردن کیوں کٹوائیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں دوسری کی حکومت آ جائے گی ہم معطل ہو جائیں گے، ہم کھڑے لین لگ جائیں گے، ہم کیوں کریں، ہمیں ایسا کیوں ہو؟ یہ واحد ڈی پی او سیالکوٹ ہے جس نے دیکھ باقی معاملہ چھوڑ دیں، اس نے بڑے ادب سے بات کی ہے، بڑے طریقے سے بات کی ہے، کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی کچھ نہیں. لیکن آگے جو حالات آ رہے ہیں اس میں تو ڈنڈے چل رہے ہیں، اس میں تو مارا جائے گا، اس میں پتھراؤ ہوگا، اس میں باقی معاملات ہوں گے. کس طرح آپ سروائیو کرے گی پولیس؟ نہیں کر سکے گی. آپ مجھے بتائیں، آپ رانا عظیم کو پکڑ سکتے ہیں، یاسر رشید کو پکڑ سکتے ہیں جن کے نشاندے جن کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کس طرح کیوں پکڑ سکتے ہیں رانا؟ میں کہہ رہا ہوں جن سیاسی افراد کی نشاندہی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو تو آپ اس لسٹ پہ ڈال دیں گے. میں جو اتنی روانی سے نام بول رہا ہوں سارے، مجھ سے اور بھی نام آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی بول دیتا ہوں. باقی سارا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں یہ بھی بتا دوں گا آپ کو کس دن کس کو کہاں پہ گرفتار کرنا ہے، کس کے لیے کیا ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کس کے لیے کیا کیا کہا گیا ہے، کس ٹرانسپورٹر کو کہا گیا تم نے ٹرانسپورٹ نہیں دینی، کس کو کہا گیا ہے کہ کس کے گھر کے باہر کس دن کس نے جا کے کھڑے ہو جانا ہے. چلیں رانا صاحب بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے ایک آدھ بات، آپ کیا سمجھتے ہیں فوری انتخابات کے حوالے سے کیا کسی نقطے پہ اتفاق ہو جائے گا دونوں پارٹیز؟ وہ بھی آپ ایک بڑی خبر لے لیں. یہ آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کریں گے اتحادیوں کے ساتھ. 2 آپشن سامنے رکھیں گے. ایک آپشن یہ ہوگی کہ اگر
ہم نے لانگ ٹائم جانا ہے، یعنی ہم نے یہ 1.5 سال نکالنا ہے، تو ہمیں اپنی معاشی صورتحال کے حوالے سے چیزیں مہنگی کرنا پڑیں گی، IMF کی شرائط کو ماننا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے ہمیں عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیں جہاں سے مدد مل سکتی ہے لینی پڑے گی، پھر ہم 1.5 سال آگے جائیں گے۔ اگر ہم نے قیمتیں نہیں بڑھانی اور ہم نے یہ کچھ نہیں کرنا، تو پھر ہمیں فوری طور پر الیکشن میں چلے جانا چاہیے، تاکہ نگران سیٹ اپ جو آئے وہ آ کے اشیاء بڑھائے، وہ قیمتیں بڑھائے، وہ سبسڈی ختم کرے۔ لیکن اس سب میں انتخابی اصلاحات شامل۔ ہاں جی میں انتخابی اصلاحات کر لیں گے یہ، تو تاکہ وہ ہمارے پر لڑنے پڑے۔ وہ 2 ہی چیزیں کہتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں، ایک انتخابی اصلاحات اور دوسرے نیب کے قوانین میں ترامیم، تاکہ ان کو ریلیف مل سکے۔ یہ ہے اندر کی خبر، یہ بڑی خبر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر تو اتحادی مان گئے کہ قیمتیں بڑھائیں تو پھر یہ کوشش کریں گے آگے تک جانے کی۔ اگر اتحادی نہ مانے تو یہ 2 یا 3 ترامیم کرنے کے بعد انتخابات کی طرف جائیں گے، نگران سیٹ اپ آئے، وہ بھی کرتے کرتے نومبر ہو جائے گا۔ نہیں ستمبر، میکسیمم ستمبر، اس سے آگے نہیں جائے گا۔